بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، پچھلی ویڈیو میں جو میں نے بتایا ہے کہ بندے کے اوپر غسل کس وجہ سے، کن وجوہات کی بنا پر اس پر فرض ہوتا ہے، تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو جاؤ تو ناپاک ہو جاؤ تو خوب پاکی حاصل کرو۔ تو جب بندہ ناپاک ہو جاتا ہے تو پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ غسل کے اندر کتنے فرائض پائے جاتے ہیں جب بندہ ناپاک ہو جائے تو یاد رکھیں، غسل کے اندر 3 فرض پائے جاتے ہیں۔ اگر بندہ ناپاک ہو جائے میاں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے یا احتلام کی صورت میں، یا پچھلی ویڈیو میں جو میں نے صورتیں بتائی ہیں، بندے کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے تو وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے، پاک ہونے کے لیے کتنے فرائض کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب بندے نے غسل کرنا ہے تو اس کے اندر 3 فرض پائے جاتے ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ منہ میں غرارے کرنا، حلق تک اچھے طریقے سے منہ کے اندر پانی لے کے اوپر منہ کر کے غرارے کرنا کہ حلق تک منہ کے اندر جتنی بھی جگہ ہے، یعنی کہ منہ کے اندر جو دانتوں کی کھڑکیاں ہیں، پورے پانی کو پورے منہ کے اندر گھمانا، یہ پہلا فرض ہے۔ اور دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک کی یہ جو سخت ہڈی ہے، منہ اوپر کر کے ناک کی سخت ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ فرض ہے۔ یہ 2 فرض ہیں۔ یہ دونوں فرض اس حالت میں کر سکتے ہیں جب آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو شریعت نے یہ دونوں فرض معاف کر دیے ہیں۔ حلق تک پانی پہنچانا معاف کر دیا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ حلق تک پانی پہنچائیں اور حلق سے نیچے اتر جائے، یا آپ ناک میں پانی پہنچائیں، ناک کی ہڈی تک پانی پہنچائے، ہو سکتا ہے پانی اندر چلا جائے۔ تو روزے کی حالت میں یہ دونوں فرض معاف کر دیے گئے ہیں۔ صرف عام وضو کی طرح آپ کلولی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں۔ اور جو تیسرا فرض ہے وہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کا جتنا بھی حصہ ہے ان تک پانی پہنچانا۔ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ یعنی کہ یہ جو عورت نے ناک میں سوراخ ہوتا ہے، نتھری ڈالی ہوتی ہے، کانوں میں بالیاں ہوتی ہیں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہوتی ہیں، پہلے تو انہیں چاہیے کہ وہ انہیں اتار لے۔ اگر نہیں اتار سکتی تو پھر انہیں اس طریقے سے زور زور سے ہلایا جائے کہ ناک کے اندر، کانوں کے اندر یا کہ انگوٹھیوں کے اندر جو پانی پہنچانے کی جگہ ہے، جسم کے اس حصے تک پانی ہر حال میں پہنچ جانا چاہیے۔ تو اگر عورت نے مہندیاں کی ہوئی ہیں، پہلے دور میں عورت بالوں کو گوند لیتی تھی، مہندیاں کر لیتی تھی، تو عورت کے لیے وہ مہندیاں کھولنا یہ ضروری نہیں ہے۔ شریعت نے اسے یہ معاف کر دیا ہے کہ وہ صرف بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا دے، تو مہندیاں کھولنا اس کے لیے یہ ضروری نہیں۔ اگر اس کے بال کھلے ہوئے ہیں تو پھر اسے معافی نہیں دی گئی، پھر اس کا تمام بالوں کو دھونا اس کے اوپر فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر بندے نے مہندیاں کی ہوئی ہیں، بال گوندے ہوئے ہیں، تو اسے معافی نہیں دی گئی، بلکہ وہ اپنی مہندیاں کھولے گا اور تمام بالوں کو ہر حال میں دھوئے گا۔ تو اسی طرح جو حلق اور داڑھی کے اور گردن کے درمیان والا جو حصہ ہے وہاں تک پانی پہنچانا، ناف کا جو سوراخ ہے وہاں تک پانی پہنچانا، بغلوں کے نیچے پانی پہنچانا، ہر وہ جگہ، یعنی کہ ایک بال برابر بھی جسم کا حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ ناخن پالش اگر لگی ہوئی ہے تو وہ اتار دینی چاہیے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بال کے نیچے ناپاکی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب تک اگر ایک بال کے برابر کی بھی جگہ خشک رہ گئی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔
اگر ہمارا غسل نہیں ہوگا تو ہم پر دگنا گناہ ہوگا، ایک تو ناپاک رہنے کی وجہ سے، دوسرا ہماری نمازیں ضائع ہوئی، نماز ادا نہ ہونے کی وجہ سے، ایک نماز کا گناہ کہ ہماری نمازیں گئی، دوسرا ناپاکی کی وجہ سے۔ تو یہ 3 فرائض پائے جاتے ہیں کہ پورے، ایک تو یہ کہ حلق کے اندر غرارے کرنا، حلق تک پانی پہنچ جائے، دوسرا ناک کی سخت ہڈی تک پانی پہنچانا، اور تیسرا سارے جسم کے اوپر پانی پہنچانا، یہ تیسرا فرض ہے۔ اب اس کے اندر سنتیں کیا ہیں؟ سنت یہ ہے کہ پہلے تو بندہ نیت کرے، پھر زبان میں بسم اللہ پڑھے، اگر کپڑے اتار لیے ہیں تو منہ میں بسم اللہ پڑھے، اگر کپڑے نہیں اتارے تو پہلے ہی بسم اللہ پڑھ لے۔ تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور غسل کے اندر نیت کرنا یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، تاکہ تمہارا غسل کرنا جو ہے یہ بھی عبادت میں شامل ہو جائے۔ تو اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے، جس جگہ پہ نجاست لگی ہوئی ہے اس جگہ کو دھوئے، اسے صاف کرے اچھے طریقے سے، اور پھر اس کے بعد دونوں شرمگاہوں کو دھوئے، غلاظت لگی ہو یا نہ لگی ہو انہیں لازمی دھوئے۔ پھر یہ سنت ہے کہ نماز کی طرح وضو کرے، جسم کے تمام اعضاء کو اسی طریقے سے 3 مرتبہ دھوئے، اور سر کا مسح بھی کرے، اگر وہاں پہ پانی کھڑا ہو تو پاؤں دھونے سے مؤخر کر دے۔ اس کے بعد پھر سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، پھر دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالے 3 مرتبہ، اور پھر سارے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہائے، اور جسم کے تمام حصوں کو اچھے طریقے سے ملے، کیونکہ خالی پانی ڈالنے سے کچھ حصہ کو بال کی جگہ ایسی بھی رہ جاتی جو خشک رہ جاتی ہے، لیکن مسلنے سے جسم کے تمام حصے تر ہو جاتے ہیں۔ صابن لگانا یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، یہ تو ہم اپنی نفاست کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو تمام حصوں کو اچھے طریقے سے 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ اگر اس سے زیادہ مرتبہ بھی دھویا جا سکتا ہے تو دھو لیا جائے، لیکن ناپاکی کی کوئی جگہ ہر حال میں نہیں رہنی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ کسی بھی طرح کے کلمات دوران غسل نہیں پڑھنے چاہیے۔ پانی خود پاک ہے اور دوسرے کو پاک کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے، قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتے، یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب بندہ اچھے طریقے سے غسل کر کے جب بندہ باہر نکلے تو آسمان کی طرف منہ کر کے 1 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھے، اور 1 مرتبہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پڑھے، یہ ایک مستحب طریقہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ غسل کر کے بندہ باہر نکلے تو 2 نفل پڑھنا بھی یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ تو ایسا کرنے سے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ غسل کے فرائض ہیں جنہیں جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ باقی جمعہ کی نماز کے لیے، عیدین کی نماز کے لیے، حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے، یا کہ حج کرنے والوں کے لیے میدان عرفات میں زوال کے بعد یہ تمام غسل کرنا یہ سنت ہے۔ باقی اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں داخلے کے لیے، بیت اللہ شریف کی حاضری کے لیے، طواف کے لیے، مدینہ شریف میں داخلے کے لیے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے، یا شب برات کی کو عبادت کرنے کے لیے، شب قدر کو عبادت کرنے کے لیے، یا کہ بندہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا، پہلے کافر تھا تو مسلمان ہوا ہے، تو اب اس کے لیے غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ یہ تمام مستحبات میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے چینل حوض کوثر کو لازمی سبسکرائب کریں، اسے آگے شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ بات پہنچے، لائک بھی کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیں۔